جناب ماسٹر محمد حسین صاحب کے یادداشت میں محفوظ 80 سے زیادہ ہمارے یہاں کے مقامی کہاوتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ان موتیوں کو پرونے کے لیے ڈاکٹر کنیز فاطمہ صاحب نے کافی محنت کیا ہے۔ ہم سبھی واقف ہیں کہ پچھلے ڈاکٹر کنیز فاطمہ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ایک بہترین بک کو شیپ دے کے آخر آج لانچ کیا ہے، سمبے موتک کے نام سے یہ بک ہیں، اور اس بک میں جو خاص کر ہمارے پرووربس کی بات کریں، تملیز کی بات کریں، ان کو شیپ دے کے بنایا ہے، جو کہ ماسٹر محمد حسین ون آف دی لیجنڈری فوک سنگر مانا جاتا ہے لداخ کے اندر، اور ان کو بھی ایک ریکوگنیشن دینے کی کوشش کیا ہے، اور پورے بک کو انہوں نے نریٹ کیا ہے۔ کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس بک کے ذریعے، کس طرح کی میسیج آپ جنرل ماس کو دینا چاہیں گے؟ جی، میں آج اس موقع پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک ہم آج کے دور میں بہت آگے نکل گئے ہیں، وقت کے ساتھ ہم بہت آگے نکل گئے، لیکن جتنا ہم آگے نکل رہے ہیں اتنا ہم اپنی پہچان پیچھے چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی تہذیب، ہم اپنی زبان، ہم اپنی تمدن کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو انہی سے مجھے ایک سوچ آئی کہ سمجھ آئی کہ لیکن یہ وقت آ ہے کہ ہم اپنے تملیز کو، ہم اپنی فوک سانگس کو، ہم اپنے کہانیوں کو پریزرو کریں۔ تو مجھے جب پچھلے بار، حالانکہ میں ماسٹر حسین کے ساتھ بہت بار ملتی رہتی ہوں، میں اس کی ایک آئیڈیل فین ہوں، لیکن پچھلے بار مجھے ایسا لگا کہ اب یہ وقت آیا ہے کہ مجھے اب یہ تملیز، یہ گیہلوس پریزرو کرنا چاہا ہے، کیونکہ ہم آج کے دور میں ہمارے لوگ دوسرے زبانوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جیسے انگریزی ہو یا اردو ہو یا کوئی بھی زبان ہو، لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ دوسرے زبان میں، جیسے ہم اردو ہو یا انگلش ہو، ان زبانوں کو ہم اپنے ہی زبان میں ملا کر ہم اپنی زبان کی ہی پہچان کھو رہے ہیں۔ اسی بات کو سمجھ کر میں نے یہ سمبے موتک کر کے ایک کتاب کو، اپنے آئیڈیاز کو ماسٹر حسین کے ساتھ جوڑ کر اس کتاب میں بند کیا ہے۔ خاص کر ہمارے کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے، رچ ہیریٹیج کو پریزرو کرنے کے لیے ایک بہت بڑی انیشیٹو آپ نے لیا ہے، اور اس بک کے بعد آپ پہلی خاتون بنی ہے لداخ کے اندر، خاص کر لداخ کے پرووربس کی بک کو بنا کے پیش کرانے کے لیے۔ جس طرح سے جب ہم پروگرام اٹینڈ کر رہے تھے اس وقت یقیناً ہمیں یہ جانکاری حاصل ہوئی کہ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، اور ڈاکٹر ہوتے ہوئے، میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ نے ایک بہترین کوشش ہمارے تہذیب کو، ہمارے لٹریچر کو آگے بڑھانے کے لیے کی ہے۔ کیسے ہو پایا؟ جی، یہ بولتے ہیں نا عام، جہاں چاہ وہاں راہ۔ بچپن سے ہی مجھے یہ تملیز، گیہلوس وغیرہ کا بہت شوق تھا، لیکن وقت کے ساتھ، ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ اور اتنا بزی شیڈول ہونے کے ساتھ، اتنے چھوٹے بچے میرے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بہت ناممکن ہو گیا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے دیکھا نہیں، اب وقت ایسا آ رہا ہے تو ہمیں اپنے یہ تملیز کو، ان کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر ہمارا اپنا اسکرپٹ نہیں ہونے کی وجہ سے، ہمارا اپنا رسم الخط نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں لکھنے میں، بولنے میں بہت سارے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھ کر میں نے آج اپنے ایڈمنسٹریشن سے بھی گزارش کی کہ ہمیں اپنے کلچر کو، ہمیں اپنے زبان کو، ہمیں اپنے تہذیب کو اگر ہمیں جوڑ کے رکھنا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، تو ہمیں ایک اسکرپٹ لانا ہوگا، ہمیں ایک رسم الخط لانا ہوگا جو ہم اپنے آنے والے جنریشن کو سمجھائیں اور انہیں بتا سکیں کہ یہ فوک سانگز جو ہم گیہلوس بولتے ہیں، یا تملیز جو پرووربس، انگلش میں جنہیں پرووربس بولتے ہیں یا کہاوت ہیں، ان کو سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ماسٹر محمد حسین کے بارے میں ایک کمنٹ آپ سے لینا چاہیں گے۔ لیجنڈری پرسن مانا جاتا ہے فوک سانگز کے کلیکشن کے حوالے سے، فوک لور سے کلیکشن کے حوالے سے، کیسا پایا ماسٹر محمد حسین؟ آپ بہت اچھے سے بریف کر سکتے ہیں۔ جی، ماسٹر حسین کو تو میں ایک خزانہ ہی بولوں گی۔ ماسٹر حسین کے پاس ایک ہی، مطلب خزانے میں ایک ہی چیز نہیں چھپا ہوتا ہے، اس خزانے میں آپ کو گیہلوس بھی ملیں گی، ہمارے فوک سانگز، اس خزانے میں تملیز بھی ملیں گی، کہاوتیں بھی ملیں گی، کہانیاں بھی ملیں گی،
اور جو بھی ہمارا ہسٹری ہے, ہمارا بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے, ایک ایک چیز کا, ایک ایک گاؤں کا ان کو پتہ ہے, اور وہ ابھی نریٹ کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم 2-3 گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے. وہ چاہے تملے ہو یا چاہے گہلو ہو, وہ 2-3 گھنٹہ اس عمر میں بھی وہ 2-3 گھنٹہ ان کو نریٹ کر سکتے ہیں. ابھی اگر میرے پاس تقریباً ان کا 100-200 کلیکشن گہلوس کا ہے, وہ ابھی خود بولتے ہیں کہ وہ مور دین 500 سے زیادہ وہ گہلوس ان کے خزانے میں چھپے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ میم صاحبہ. دیکھیے آپ نے خود دیکھا ہے ماسٹر حسین کے بارے میں, مطلب یہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ مور دین 600 فوک لورس ان کے پاس ایک خزانہ ہے. تو یہ ابھی کم سے کم ابھر کے آیا, اور جو بک جو لکھا ہے آپ کا سنبی تملے آپ کا ڈاکٹر کنیز فاطمہ نے, یہ سارے ماسٹر حسین صاحب کے پاس جو ایک خزانہ ہے یہ اس کی دین ہے. تو مجھے لگتا ہے جو اس بک سے ہمارے جو آنے والا ینگ جنریشن ہے ان کو کافی مدد ملے گا, اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے فوک لورس ہیں, ہمارے پرووربس ہیں, ان کو اسی طرح سے پروموٹ کریں. پروفیسر ناصر خفیع صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر. جس طرح سے آج سمبے موتق کے نام سے ایک بک شائع ہوا جس میں لداخی پرووربس کی امپورٹنس کو بڑھایا ہے, اور اس بک کے بارے میں کچھ ریویو اوپینین آپ سے لینا چاہیں گے. کیسا پایا آپ نے, اور خاص کر چونکہ آپ بھی پرگی ادب میں کافی مہارت رکھتے ہیں, اس طرح کی بکس اور لداخی پرووربس کی ہمارے ڈیلی لائف میں کس طرح کی امپورٹنس ہے؟ جی اسحاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج یہ تقریب رسم رونمائی سمبے موتق نام کے اس پروورب کے کلیکشن کو آج یہاں پہ اجرا کیا گیا آنریبل چیئرمین کے ہاتھوں. تو یہ جو بک ہے یہ ہمارے پوری کلچر اور ثقافت کے میدان میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس میں ہمارے پوری زبان میں ایک خصوصیت ہے کہ اس کے بہت سارے آئیڈیومیٹک جو ایکسپریشنز ہیں, بہت سارے پرووربس ہیں, یہ سینہ بسینہ پرانے زمانے میں تو عام استعمال میں لوگوں کی زندگی میں یہ استعمال ہوتا رہا ہے. کسی بھی موقع پر ایک آدمی اس پروورب کے ذریعے سے پورے سچویشن کو لوگوں کو سمجھا دیتے تھے, لیکن اب دوسرے بڑے زبانوں کے زیر اثر ان پرووربس کا جو اہمیت ہے لوگوں کے آج کے نسل سے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے میں اس بک کی کافی اہمیت ہے. اس میں 80 سے زیادہ پرووربس کو کلیکٹ کیا گیا ہے. ماسٹر حسین سلمو جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, وہ ہمارے فوک جو سانگز ہیں جسے گیلو کہتے ہیں, اور ہمارے تملے کا ایک چلتا پھرتا ایک خزینہ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں. تو ایک لیونگ لیجنڈ ہے, لیکن ہماری جو وہ ایک فراموش شدہ شخصیت ہے اکثریت کے اندر. تو اس بات کا احساس کرتے ہوئے ڈاکٹر کنیز فاطمہ صاحبہ نے انہوں نے ماسٹر صاحب کے پاس جا کر کے بڑی زحمت کر کے ان تملے اور پرووربس کو انہوں نے کلیکٹ کیا, اور اس کو ترتیب و تدوین کر کے کتابی شکل دیا ہے, جو ہمارے پوری قوم کے لیے اور پرگی ادب کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک اسی نوعیت کی ایک کتاب شائع ہو چکی ہے, لیکن اس کتاب کا اپنا ایک اہمیت ہے کیونکہ اس میں کچھ منفرد پرووربس جو ہے اس میں درج ہوئی ہے, جو ہمارے آئندہ نسل کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. خاص کر ساتھ ماسٹر محمد حسین سلمو کی بات کریں, وہ لیجنڈری جو ہیں فوک سنگر بھی مانا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, اور ساتھ فوک لور کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 600 سے زیادہ فوک لور کی کلیکشن ہے. لیکن آج کے ہمارے ڈیلی لائف میں فوک لور کہیں نہ کہیں ختم ہو چکا ہے. اس کو ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں اور کس طرح کی امپورٹنس ہے, خاص کر گیلو کی بات؟ جی ابھی اللہ کے فضل سے ماسٹر صاحب بقیت حیات ہیں, تو ابھی بھی ہم مختلف میڈیمز کو, خاص کر آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹس کو ہم استعمال میں لا کے ماسٹر صاحب سے مزید ہم فولکلور کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. آل انڈیا ریڈیو کرگل نے تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ ان سے فوک سانگز ریکارڈ کیے ہوئے ہیں, وہ آل انڈیا ریڈیو کرگل کے آرکائیوز میں موجود ہیں. تو ماسٹر صاحب کے ان فوک سانگز میں پورے لداخ میں ویسے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فوک سانگز گاتے بھی ہیں, لیکن ماسٹر صاحب کے یادداشت میں جو فوک سانگز محفوظ ہیں اس میں ہمارے پوری کے تاریخ اس میں مضمر ہے, اس میں چھپا ہوا ہے. تو اگر ہم پوری کے تاریخی حقائق کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, ان کو اسی حقیقت کے ساتھ نئی نسل تک منتقل کرنا چاہتے ہیں, تو ان فوک سانگز کو کہیں نہ کہیں پریزرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
ہمارے سوسائٹی کے الگ الگ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رگیانلو کو کیسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں؟ جی، رگیانلو کو پروموٹ کرنے کا ایک میڈیم تو ویسے گا کر ہی پروموٹ کرتے ہیں، اس کے ریدمک پیٹرنز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں صرف گانا اور اسی کے ساتھ محظوظ ہونا، حالانکہ آج تو ویسے رگیانلو بہت زیادہ لمبا ہے اس کے ہیئت کے اعتبار سے، اس کے شکل کے اعتبار سے، تو آج کے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس کو کتابی شکل دے کر کے، اس کو پیرافریزنگ کر کے، اس کے تاریخی مطالب کو اس میں ایکسپلین کر کے اگر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگوں کے کیوریوسٹی اور انٹرسٹ، دلچسپی اس میں ضرور بڑھیں گے۔ ایک کتابی شکل دینا اور ان کو مزید ماسٹر صاحب جیسے شخصیات سے ان کو میڈیا کے ذریعے سے ریکارڈ کروانا اور اسی کے متعلق مختلف پروگرامز اور تقاریب کا اہتمام کرنا، اس طرح ہم اپنے فوک کو، اپنی تاریخ کو، اپنی ثقافت کو محفوظ اور زندہ رکھ سکتے ہیں۔ کیا میوزیکل فیوژن کے حساب سے بھی پروموٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میوزیکل فیوژن بھی، لیکن وہ میوزک اسی کلاسکس کے ساتھ ہوں، کہیں اس میں کوئی دوسرے مغربی اور آج کے جدید موسیقی کا کوئی اثر نہ آئے، جس کے بنا پر اگر اس خود رگیانلو کے مختلف مطالب اس میں سے اگر مس ہو جائیں تو وہ ایک رسک ہیں۔ تو اس میں ہمارے جو اسی رگیانلو کے ڈیمانڈ کے مطابق، اس کے جو لائنز کے ریدمز کے ڈیمانڈ کے مطابق اس میں موسیقی کو بھی ریوائیو کریں تو اس طرح بھی ہمارے نئی نسل تک یہ بڑے دلچسپ انداز میں پہنچ سکتے ہیں۔